بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تختی نمبر 1 مفردات کو ہم نے مکمل کیا پچھلے کچھ ویڈیوز میں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ سب کو بخوبی سمجھ آیا ہوگا اور اس کی آپ نے مشق بھی کی ہوگی انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ آج ہم سبق نمبر 2 تختی نمبر 2 جو ہے مرکبات کے نام سے جس کو ہم جانیں گے، جس کا نام مرکبات ہے، اس کو ہم آج شروع کرنے والے ہیں۔ تو مفردات اور مرکبات یہ دو الگ الگ تختیاں ہیں۔ مفردات وہ حروف ہیں جو اکیلے ہوتے ہیں اور مرکبات وہ حروف ہیں جو ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ کم سے کم اس میں 2 حروف کا ہونا ضروری ہے، جیسے با الف با، تا الف تا، لام الف لا، میم الف ما۔ تو اس جیسے حروف کو مرکبات کہتے ہیں، اور ان مرکبات کی شکلوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ آگے چل کر جب ہم قرآن پاک پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ، تو اس قرآن پاک میں یہی شکلیں ہمیں نظر آئیں گی۔ جب ہم یہاں پر مرکبات کو اچھی طرح ذہن نشین کریں گے تو ہمیں قرآن پڑھنا جو ہے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو آج کے سبق میں ہم آپ کو تختی نمبر 2 پڑھانے والے ہیں، وہ ہے مرکبات۔ مرکبات کن کو کہتے ہیں؟ مرکبات کہتے ہیں ملے ہوئے حروف، ملے ہوئے حروف، ان کو ہم کہتے ہیں مرکبات۔ ٹھیک ہے جی، کم سے کم 2 حرف ہونے چاہیے، 2 حرف ہونے چاہیے جس کو ہم مرکب کہہ سکتے ہیں۔ ایک حرف کو ہم مرکب نہیں کہیں گے، نہیں کہہ سکتے۔ ایک حرف جو ہے اس کو ہم مفرد کہتے ہیں۔ الف با تا سا، ان سب کو ہم مفردات کہتے ہیں۔ اور لام الف لا، جیم الف جا، سین الف سا، تو یہ ہو گئے مفرد، مرکبات ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، تو ملے ہوئے حروف ان کو مرکبات کہتے ہیں۔ مرکبات کی بے شمار شکلیں ہیں جو آپ کو ہم آج دکھانے والے ہیں۔ بے شمار شکلیں اس میں ہیں، آپ کو ان شکلوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا، ان کو سمجھنا ہوگا، اور ان کی مشق بھی کرنی ہوگی۔ ان کی مشق کرنی جو ہے لازمی ہے، اور ان کی شکلوں کو ذہن میں اچھی طرح بٹھانا ہوگا، کیونکہ آگے چل کر قرآن پاک میں بہت ساری یہ جو ہے شکلیں یہ آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور حرف جو ہے وہ کبھی کسی شکل میں لکھا جاتا ہے، کبھی دوسری شکل میں لکھا جاتا ہے، کبھی تیسری شکل میں لکھا جاتا ہے۔ ان سب شکلوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اچھی طرح ان کی مشق کرنی ہے، کیونکہ آگے چل کر جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس میں ہمیں ان حرفوں کو ملانا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو کچھ شکلوں کی ہم یہاں پہ مشق کرائیں گے، کچھ شکلوں کی، جیسے لام الف لا ہے، تو اس لام الف لا کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے اچھی طرح، کیونکہ ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کلمہ شریف کا جو پہلا لفظ ہے، پہلا حرف ہے، وہ ہے لا۔ تو اس لام الف کو ہمیں ذہن میں اچھی طرح رکھنا ہوگا۔ یہ اس کی جو ہے شکلیں بہت ساری ہے، کچھ شکلوں کو ہم آپ کو یہاں پہ دکھانے والے ہیں۔ ان شکلوں کا آپ جو ہے ملاحظہ کیجئے یہ کس طرح لکھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہت سارے حرف ایسے ہیں جو کبھی کسی شکل میں لکھے جاتے ہیں۔ ایک حرف عین آتا ہے، عین، اگر ہم اس کو اکیلے لکھیں گے عین کو تو وہ الگ صورت میں لکھا جاتا ہے، اور جب ہم اس کو کسی حرف کے ساتھ ملا کر لکھیں گے تو اس کی صورت جو ہے چینج ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔ اور بہت سارے افراد کو یہ لگتا ہے کہ یہ شاید ہا ہے جب عین کسی حرف سے ملا ہوا ہوتا ہے، جیسے میم عین ہم لکھیں گے تو سکرین پہ آپ نے دیکھا ہوگا میم عین کس طرح لکھا جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس میں دھوکہ کھاتے ہیں کہ یہ شاید ہا ہے، حالانکہ یہ ہا نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہمیں ضروری دیکھنا ہے کہ یہ عین جو ہے مرکبات جو عین جو مرکبات میں آتا ہے تو یہ کس طرح لکھا جاتا ہے، بہت ضروری ہمیں دھیان دینا ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں
تا اور تا میں مغالطہ کھاتے ہیں. تا اور تا میں جو ہے بہت سارے ان کو اشکالات ہوتے ہیں کہ یہ ایک تا جو ہے وہ اس طرح لمبا لکھا جاتا ہے, دوسرا تا اس کو ہم گول تا کہتے ہیں. یہ بھی تا ہے, وہ بھی تا ہے, لیکن وہ جو گول تا ہے اس کی اصل جو ہے وہ ہے ہا. اصل میں گول تا جو ہے وہ ہے ہا, اور یہ بڑا والا تا جو ہے یہ حقیقت میں تا ہے. ٹھیک ہے, تو کچھ لوگ حمزہ اور عین میں دھوکہ کھاتے ہیں. عین کبھی ہوتا ہے تو اس کو حمزہ پڑھتے ہیں, تو حمزہ جب ہوتا ہے اس کو عین پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو عین جو لکھا ہوا آتا ہے اس کا جو سر ہوتا ہے وہ بڑا لکھا ہوتا ہے, اور حمزہ جو ہے اس کا سر جو ہے چھوٹا لکھا ہوا ہوتا ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ سبق جو سمجھ میں اچھی طرح آیا ہوگا. تو ثواب کی نیت سے اس کو انشاءاللہ آگے شیئر بھی کرتے جائیے. اس کے بعد ہم جو تختی شروع کرنے والے ہیں وہ ہے حرکات کی, کیونکہ مرکبہ کو کس طرح ادا کرنا ہے, کس طرح ان کو پڑھنا ہے, یہ ہمیں تب پتہ لگے گا جب ان کے اوپر حرکت لگے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.